احمدہ و نصلی و نسلم علی رسول الکریم۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل AKQ اسلامک اکیڈمی۔ میں ہوں عبدالخالق قریشی۔ ناظرین، نماز کے فرائض پر گفتگو ہو رہی ہے اور قرات کے مسائل کچھ آپ کے گوشت گزار کیے ہیں۔ آج یہ جانتے ہیں کہ کیا امام کے پیچھے مقتدی قرات کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا۔ یاد رہے، جو صحیح مسئلہ ہے، شرعی مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ جب بھی آپ جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہوں تو پھر مقتدی کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ امام کے پیچھے اپنی قرات کرے، اگرچہ وہ نماز جہری ہو یا سری نماز ہو، کوئی بھی نماز ہو، اس میں امام کے پیچھے مقتدی اپنی قرات نہیں کر سکتا، اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ جہری نماز یعنی وہ نماز جس میں امام صاحب بلند آواز سے قرات کرتے ہیں، جیسے صبح کی نماز ہے، مغرب کی پہلی 2 رکعتیں ہیں، عشاء کی پہلی 2 رکعتیں ہیں، تو اکثریت جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ ان پہلی 2 رکعتوں میں، یعنی جن میں امام صاحب بلند آواز سے قرات کر رہے ہوتے ہیں، ان میں تو وہ قرات نہیں کرتے، وہ خاموش رہتے ہیں۔ مگر جن رکعتوں میں، جیسے مغرب کی تیسری ہے، عشاء کی آخری 2 رکعتیں ہیں، یا ظہر کی نماز ہے، عصر کی نماز ہے، ان میں امام صاحب آہستہ قرات کر رہے ہوتے ہیں، تو مقتدی پیچھے یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ اب امام صاحب اپنا پڑھ رہے ہیں تو ہمیں بھی اپنا پڑھنا چاہیے۔ تو یاد رہے، دونوں طرح، یعنی جہری نماز ہو یا سری نماز ہو، امام صاحب بلند آواز سے قرات کر رہے ہوں یا آہستہ قرات کر رہے ہوں، مقتدی کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ امام کے پیچھے قرات کرے۔ تو جو احباب یہ عمل کرتے تھے وہ آئندہ اس سے بچیں کہ جب بھی جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا رب موقع عطا فرمائے تو پھر امام کے پیچھے آپ نے قرات نہیں کرنی، اس لیے کہ جو امام کی قرات ہے وہی آپ کے لیے کافی ہے، اور امام کی قرات ہی مقتدی کی قرات ہوتی ہے۔ تو امید ہے آئندہ آپ اس میں احتیاط کریں گے اور جو احباب ایسا عمل کرتے تھے وہ اس سے بچیں گے۔ اچھا، اس میں دوسرا انتہائی اہم مسئلہ کہ جس میں تقریباً اکثریت ہی غلطی کر رہے ہوتے ہیں وہ یہ ہے کہ قرات میں کتنی آواز رکھنی ہے اس کا اندازہ نہیں ہے، اس کا علم نہیں ہے لوگوں کو کہ قرات کتنی آواز سے کرنی ہے۔ یعنی جب آپ جماعت کے ساتھ پڑھ رہے ہیں تو وہ تو امام صاحب نے کرنی ہے، لیکن جب آپ تنہا پڑھ رہے ہیں، سنتیں ہیں، نوافل ہیں، کوئی بھی چیز ہے، فرض بھی آپ جب تنہا پڑھ رہے ہیں، جماعت آپ کو نہیں ملی، تو اس میں کتنی آواز ضروری ہے۔ تو اکثر دیکھا گیا ہے کہ لوگوں کی سپیڈ یوں ہوتی ہے، اتنے جلدی جلدی نماز پڑھتے ہیں کہ بندہ حیران ہو جاتا ہے کہ یار انہوں نے اتنی جلدی قرات کر کیسے لی ہے، انہوں نے تحیات کو اتنی جلدی پڑھ کیسے لی ہے۔ تو یہ مشاہدے میں بات ہے، یہ تجربہ ہے کہ جن لوگوں کی سپیڈ اتنی تیز ہوتی ہے یقیناً وہ نماز کو، قرات کو، تحیات کو، تسبیحات کو وہ دل میں پڑھ رہے ہوتے ہیں، وہ زبان سے نہیں پڑھ رہے ہوتے۔ آپ بھی تجربہ کر کے دیکھ لیجیے گا، جو چیز آپ دل میں پڑھیں گے اس کی سپیڈ تیز ہوگی، اور جو چیز آپ زبان سے پڑھیں گے اس کی سپیڈ کم ہوگی۔ تو نماز میں خشوع و خضوع لانے کے لیے بھی آپ زبان سے جب پڑھیں گے تو آپ کی نماز میں آپ کو اور زیادہ لذت آئے گی۔ اور جو شرعی مسئلہ جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر آپ اتنی آواز میں پڑھتے ہیں، اگر آپ اتنی آواز میں پڑھتے ہیں کہ اس قرات کی آواز آپ خود سن سکتے ہیں، یعنی پڑھ آہستہ ہی رہے ہیں لیکن پھر بھی اس انداز سے پڑھ رہے ہیں کہ اس کی آواز آپ خود سن سکتے ہیں، تو پھر تو آپ کی نماز درست ہے۔ اور اگر آپ نے اتنے دھیمے لہجے میں کی یا آپ نے دل میں قرات کی کہ اس کی آواز آپ خود بھی نہیں سن سکتے اور وہاں کوئی شور و غل بھی نہیں ہے اور آپ کو نہ سننے کی بیماری بھی نہیں ہے، آپ سن بھی صحیح سکتے ہیں، شور و غل بھی نہیں ہے
کہ جس کی وجہ سے آہستہ آواز بندے کو سنائی نہ دے، تو ایسی صورتحال میں بھی اگر آپ اتنی آہستہ قرات کریں کہ آپ خود بھی نہیں سن سکتے، تو اس قرات کے ساتھ پڑھی جانے والی نماز آپ کی درست نہیں ہوگی۔ تو اس لیے آج تک جو احباب اس کام میں ملوث تھے، یعنی وہ قرات کو دل میں کرتے تھے یا اتنے دھیمے لہجے میں کہ وہ خود بھی نہیں سن سکتے تھے، تو آئندہ آپ نے بچنا ہے اس کام سے، کیونکہ آپ نے اپنی نماز کو بچانا ہے کہ کم از کم اتنی آواز میں تو آپ قرات کریں کہ آپ اس قرات کو خود سن سکیں۔ جب آپ خود سن رہے ہیں، آپ کو وہ آواز آ رہی ہے، تو پھر اس قرات کے ساتھ پڑھی جانے والی نماز درست ہے۔ اگر اتنے دھیمے لہجے میں کی کہ آپ خود بھی نہیں سن سکتے، تو پھر نماز درست نہیں ہے۔ تو یہ دونوں مسئلے بہت اہم ہیں کہ امام کے پیچھے آپ نے قرات نہیں کرنی، اور جب آپ اکیلے پڑھ رہے ہوں تو کم از کم اتنی آواز میں آپ نے قرات ضرور کرنی ہے کہ آپ خود اس قرات کو سن سکتے ہوں۔ دعا ہے اللہ کریم عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔